بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہندوستان کی قدیم تاریخ۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تھینک یو۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جو کہ ہندوستان کی قدیم تاریخ کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قدیم ہندوستان کی ایک وسیع اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اس نے بڑی تہذیبوں، طاقتور سلطنتوں اور اہم ثقافتی، مذہبی اور سائنسی ترقیوں کا عروج دیکھا ہے۔ سب سے پہلے وادی سندھ کی تہذیب، جو کہ 1300 قبل مسیح سے لے کے 3300 قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے، میسوپوٹیمیا اور مصر کے ساتھ دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک۔ بڑے شہر ہڑپہ اور موہنجو داڑو، جو کہ جدید دور کا پاکستان میں شامل ہیں۔ ایڈوانس ٹاؤن پلاننگ، نکاسی آب کے نظام، تجارتی نیٹ ورکس اور غیر واضح اسکرپٹ۔ تقریباً 1300 قبل مسیح میں کمی واقع ہوئی، ممکنہ طور پر موسمیاتی تبدیلی یا دریا کے نمونوں میں تبدیلی کی وجہ سے۔ ویدک دور، جو کہ 600 سے لے کے 1500 قبل مسیح تک چلتا رہا۔ ہندوؤں کے قدیم ترین صحیفے ویدوں کے نام پہ رکھے گئے۔ معاشرہ بنیادی طور پر چرواہی تھا، جو بعد میں زرعی بن گیا۔ ورنا ذات کا نظام اور ابتدائی ہندو مت کا عروج، چھوٹی سلطنتوں یا جیپندوں کی تشکیل، مہاجن پداس اور بدھ مت، جین مت کا عروج، جو کہ 300 سے 600 1000 قبل مسیح تک شامل تھا۔ 16 بڑی مہاجن پداس عظیم سلطنتیں ابھریں، جن میں مگدھ، کوسل اور کورو شامل ہیں۔ گوتم بدھ، جو کہ 483 سے 563 عیسوی قبل مسیح تک گوتم بدھ مت کی بنیاد رکھی۔ مہاویر، جو کہ 527 سے 599 قبل مسیح نے جین مت قائم کیا۔ فارسی اور یونانی اثرات ہندوستان میں داخل ہوئے۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم کا حملہ 326 قبل مسیح میں۔ موریہ سلطنت، جو کہ 185 سے 321 قبل مسیح نندا خاندان کا تختہ الٹنے کے بعد چندر گپت موریہ نے قائم کیا۔ اشوک اعظم، جو کہ 232 سے 268 قبل مسیح نے سلطنت کو تقریباً پورے بر اعظم تک پھیلا دیا۔ کلنگا جنگ کے بعد اشوک نے بدھ مت کو قبول کیا اور عدم تشدد کو فروغ دیا۔ اشوک کی موت کے بعد کمزور جانشینوں کی وجہ سے انکار کر دیا۔ موریان کے بعد کا دور گپتا سلطنت، جو کہ 585 قبل مسیح میں تھی۔ شونگا، کشان اور ساتون خاندانوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں پر حکومت کی۔ گپتا سلطنت، جو کہ 319 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح نے ہندوستان کے سنہری دور کو نشان زد کیا۔ ریاضی میں اشاریہ پیش رفت، صفر کا تصور، اشاریہ نظام، سنسکرت ادب کی ترقی، ہندو مندروں اور مجسموں کی توسیع، پھلتا پھولتا تجارت اور سائنس۔ ابتدائی قرون وسطیٰ ہندوستان، جو کہ 600 سے 12ویں عیسوی صدی تک تھا، چلاوکیوں، پلاووں، راشٹرکوٹوں اور چولوں جیسی علاقائی طاقتوں کا غلبہ تھا۔ چولاس، جو کہ 9ویں سے 13ویں صدی نے ایک وسیع سمندری سلطنت بنائی اور ہندوستانی ثقافت کو جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلا دیا۔ پھلتا پھولتا مندر فن تعمیر، مثال کے طور پر تامل ناڈو میں برہدیشور مندر۔ قدیم ہندوستان میں تقریباً 600 عیسوی سے 1200 عیسوی تک کے بعد کی پیش رفت میں بڑی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ علاقائی سلطنتیں اور سیاسی ترقیات۔ گپتا سلطنت، جو کہ 585 عیسوی کے زوال کے بعد ہندوستان کو کئی علاقائی سلطنتوں میں تقسیم کر دیا۔ ہرشا سلطنت، جو 606 سے 647 عیسوی، ہرشا وردھن نے مختصر طور پر شمالی ہندوستان کو دوبارہ ملایا۔ بدھ مت کے سرپرست بلکہ ہندو اور جین مت کی بھی حمایت کی۔ اس کی موت نے تقسیم اور اقتدار کی کشمکش کو جنم دیا۔ چلواکیہ، جو کہ 753 عیسوی اور 973 سے 1100 عیسوی، بادامی اور بعد میں کلیانی میں دارالحکومتوں کے ساتھ دکن ہندوستان پر غلبہ حاصل کیا۔ پتھر سے کٹے ہوئے مندروں کے لیے مشہور ہے، جیسے پٹاداکل میں ویروپاکاشا مندر۔ پولاواسا، جو کہ 275 سے 897 عیسوی، جنوبی ہندوستان میں تامل ناڈو کے حکمرانی والے حصے، مہابلی پورم کے مندر بنائے اور سنسکرت اور تامل ادب کی حمایت کی۔ راشٹرکٹس، جو کہ 753 سے 982 عیسوی، دکن کو کنٹرول کیا، شمالی اور جنوبی ہندوستان میں پھیل گیا۔ ایلوارا غارو کیلیاسا مندر کو بنایا گیا، جو ہندوستان کے سب سے بڑے تعمیراتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ پریتھاپلاس اور سینا، 8ویں سے 12ویں صدی، پریتھاروں نے مغربی اور وسطی ہندوستان کو کنٹرول کیا۔ پالوں نے بنگال اور بہار پر حکومت کی۔ بدھ مت کے سرپرست نالندہ یونیورسٹی پروان چڑھی۔ سینوں نے ہندو روایات کی پیروی کی اور بعد میں اسلامی حملوں سے انکار کر دیا۔ چولاس، جو کہ 850 سے 1279 عیسوی، جنوبی ہند کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک، سری لنکا، مالدیپ اور جنوب مشرقی ایشیا میں پھیل گیا۔ برہدیشور مندر بنایا اور تامل ثقافت اور ادب کو فروغ دیا۔ ایک اعلیٰ درجے کی مقامی گورننس کا نظام تیار کیا۔ ثقافتی اور مذہبی پیش رفت۔ ہندو مت کا ارتقاء، بھکتی تحریک شروع ہوئی، جس نے وشنو اور شیو جیسے دیوتاؤں سے ذاتی عقیدت پر زور دیا۔
آدی شنکر آچاریہ 8ویں صدی عیسوی نے ہندو فلسفے کو زندہ کیا اور ادویت ویدینیت قائم کی۔ بدھ مت اور جین مت کا زوال، حملوں اور شاہی سرپرستی میں کمی کی وجہ سے بدھ خانقاہوں میں کمی واقع ہوئی۔ جین مت بنیادی طور پر گجرات، کرناٹک اور راجستھان میں زندہ رہا۔ مندر کے فن تعمیر میں ترقی ہوئی۔ ناگار طرز شمالی ہندوستان، کھجورر مندر چڈیلا، دارواڑی طرز جنوبی ہندوستان، بردیشور مندر چولاس، ویسا طرز دکن، بادامی اور پڈاکل مندر۔ ادب اور تعلیم، سنسکرت، تامل، کنڑ اور تیلگو ادب کی ترقی۔ کالیداسا گپتا دور اور بعد کے شاعروں جیسے کمبن، تامل رامائن، نلندا اور ورکشمیلا جیسی یونیورسٹیاں بدھ مت کے سیکھنے کے لیے بڑے مراکز تھے۔ معیشت اور تجارت، ہندوستان ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جو مسالے، ٹیکسٹائل اور قیمتی پتھر برآمد کرتا تھا۔ چول سمندری تجارت کو کنٹرول کرتے تھے جو ہندوستان کو چین، مشرقی وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑتے تھے۔ شاہراہ ریشم اور بحر ہند کی تجارت نے عربوں، فارسیوں اور جنوبی مشرقی ایشیائیوں کے ساتھ ثقافتی تبادلے کو جنم دیا۔ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں حملے اور منتقلی۔ ابتدائی اسلامی حملے شروع ہوئے۔ غزنی کے محمود نے 11ویں صدی نے سومنات جیسے ہندوستانی مندروں پر حملہ کیا۔ محمد غوری 12ویں صدی نے راجپوت بادشاہوں کو شکست دے کر دہلی سلطنت 1206 عیسوی کی بنیاد رکھی۔ اس دور نے قدیم سے قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں منتقلی کو نشان زد کیا جس نے آنے والی صدیوں تک بر صغیر کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کو تشکیل دیا۔ قدیم سے قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں منتقلی جو کہ 600 سے 12ویں عیسوی تک کو سیاسی تقسیم، علاقائی سلطنتوں اور مذہبی اور ثقافتی تبدیلیوں اور ابتدائی اسلامی حملوں کے عروج نے نشان زد کیا۔ اس دور میں گپتا جیسی کلاسیکی سلطنتوں کا زوال اور طاقتور علاقائی ریاستوں کا ظہور ہوا۔ یہاں پر ہم کچھ نظر ڈالیں گے۔ سیاسی تبدیلیاں، علاقائی سلطنتوں کا عروج۔ شمالی ہند۔ گپتا سلطنت کے زوال کے بعد 550 عیسوی شمالی ہندوستان کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گیا۔ ہرشا سلطنت جو کہ 606 سے 647 عیسوی، ہرشا وردھن نے شمالی ہندوستان کے بیشتر رشتوں پر حکومت کی لیکن پورے بر صغیر کو متحد کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت میں کمی آئی جس کے نتیجے میں مزید ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ راجپوت سلطنتیں جو کہ 8ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک راجپوت قبیلے جیسے چوہان، پرماراس، پرتیہار اور چندیل ابھرے۔ اپنی جنگجو ثقافت، ابتدائی اسلامی حملوں کے خلاف مزاحمت کے لیے جانا جاتا ہے۔ عظیم الشان قلعے اور مندر بنائے مثلاً کوجوار مندر، چتور گڑھ قلعہ، گرجار۔ پرتیہار سلطنت 8ویں سے 11ویں صدی عیسوی تک پالوں اور راشٹر کوٹوں کو مقابلہ کرتے ہوئے شمالی اور وسطی ہندوستان زیادہ تر حصے پر کنٹرول کیا۔ ابتدائی اسلامی حملوں خصوصاً عرب افواج سے ہندوستان کا دفاع کیا۔ پالا سلطنت 8ویں سے 12ویں صدی عیسوی بنگال اور بہار۔ بدھ مت کے آخری بڑے سرپرست نالندہ یونیورسٹی کی حمایت کرتے ہوئے سینا خاندان اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے انکار کر دیا۔ مذہبی اور ثقافتی تبدیلیاں، ہندو مت کے احیاء بھکتی تحریک نے دیوتاؤں وشنو، شیو کے لیے ذاتی عقیدت پر زور دیا۔ آدی شنکر آچاریہ 8ویں صدی عیسوی نے ہندو مت کو زندہ کرتے ہوئے ادویت ویدینیت فلسفہ قائم کیا۔ ہندوستان میں بدھ مت کا زوال ایک بار غالب ہونے کے بعد شاہی سرپرستی کے نقصان اور حملوں کی وجہ سے بدھ مت کا زوال ہوا۔ نالندہ یونیورسٹی کو محمد غوری نے جنرل بختیار خلجی نے تباہ کر دیا تھا 1193 میں۔ ترائن کی دوسری جنگ 1192 عیسوی میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دی۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کا جرنیل قطب الدین ایبک دہلی سلطنت 1206 عیسوی کا پہلا حکمران بنا۔ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں منتقلی 1206 کے بعد راجپوت سلطنتوں کی شکست اور دہلی سلطنت 1206 عیسوی کے قیام نے قرون وسطیٰ کے ہندوستان کا آغاز کیا۔ اس مدت نے دیکھا ہندوستان میں مسلم خاندانوں کا عروج، سلطنت دہلی، بعد میں مغل سلطنت، انتظامیہ، ثقافت اور فن تعمیر تبدیلیاں، ہند اسلامی ثقافت کی ترقی، ہندوستانی اور مشرق وسطیٰ کی روایات کا امتزاج۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ قدیم سے قرون وسطیٰ کی منتقلی، علاقائی طاقت کی جدوجہد، مذہبی تبدیلیاں اور ابتدائی اسلامی فتوحات کا دور تھا جبکہ ہندو اور بدھ مت کی روایات جاری تھی۔ اسلامی اثرات نے ہندوستانی سیاست، فن تعمیر اور معاشرے کو تشکیل دینا شروع کیا۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ جو کہ ہم نے ہندوستان کے کلچر کے اوپر بات کی اور اس کی تاریخ کے اوپر بات کی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔